معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں پر فرض ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کریں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم پر یہ بھی واجب ہے کہ عبادت کرنے کے بعد عبادت کی حفاظت کا بھی انتظام کریں۔ عبادت کرنے کے بعد عبادت کو ضائع ہونے سے بھی بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم ایک طرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ اور خیرات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، نیکی کے سارے کام انجام دیں، مگر دوسری طرف سے کہیں کوئی ایسا سوراخ ہو کہ ہماری یہ نیکیاں محفوظ نہ رہ جائیں، اور بالکل ایسے ہی جیسے کوئی انسان مٹھی میں پانی پکڑ کر رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پانی میری انگلیوں میں محفوظ ہے، مگر وہ پانی اس طرح سے اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے کہ اسے اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتوں کا بھی یہی حال ہو کہ ہم اپنے طور پر سمجھ رہے ہوں کہ ہم نے بہت عبادت کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہمارے یہ اعمال ہیں، ہمارے یہ اعمال ہیں، یہ سب کیا ہم نے، مگر اس عمل کو محفوظ کرنے کا یا اس عبادت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ اگر ہم نے نہیں اپنایا، اپنی عبادت کی حفاظت کی کوشش نہیں کی، تو بہت ممکن ہے کہ ایک طرف ہم نے اللہ کی عبادت کیا تو دوسری طرف کچھ ایسے کام بھی ہم نے کر دیا جن کی وجہ سے ہماری عبادت کا ثواب ہم کو نہیں مل سکا۔ مثال کے طور پر مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس اور تنگ دست کون انسان ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان تنگ دست اور محتاج وہ ہے جس کے پاس روپیہ اور پیسہ نہ ہو، جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، روزہ، نماز، حج اور بہت سی عبادتیں لے کر کے آئے گا، لیکن اس کو گالی دیا ہوگا، اس کو برا بھلا کہا ہوگا، اس پر تہمت لگائی ہوگی، اس کا مال لے لیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جب اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا تو ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، کیونکہ بدلہ دلانا ہے، بدلہ دلانے کے لیے تو وہاں روپیہ اور پیسہ ہے نہیں، تو ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں اور ابھی ظلم باقی ہے تو اس کا بدلہ دلانے کے لیے اللہ رب العالمین مظلوم کی نیکیاں ظالم کے سر ڈال دے گا، مظلوم کے گناہ وہ ظالم کو دے دیے جائیں گے، اور پھر اس طرح سے اللہ رب العالمین دنیا میں کیے گئے ظلم کا بدلہ دلائے گا۔ اب سوچیں تھوڑی دیر میرے ساتھ، نماز پڑھی تھی دنیا میں ہم نے، قیام اللیل کیا تھا دنیا میں ہم نے، تہجد کی پابندی کی تھی ہم نے، روزہ رکھنے کا اہتمام کیا تھا، سنن اور نوافل کے ساتھ ساتھ فرائض سب ہم نے ادا کیے تھے، اور پھر جب ہم میدان محشر میں آئے تو ہمارے پاس نیکیوں کا پہاڑ تھا، بہت ساری ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے آئے تھے، مگر دنیا میں غفلت میں، لاشعوری میں، نہ جانتے یا جان بوجھ کر کے ہم نے ایسی حرکت کیا، اس کو گالی دیا، اس کو برا بھلا کہا، اس کا مذاق اڑایا، اس کی بے آبروئی کی، اس کو نشانے تذہیب بنایا، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کیا۔ اللہ رب العالمین نے قدرت دیا تھا، اپنی قدرت کی وجہ سے اپنے زیر دستوں کو اپنی قوت کا نشانہ بنایا، اپنے نفس کی تسکین کے لیے دوسروں کو رسوا کرنے میں فخر محسوس کیا، سماج میں اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے دوسروں کو بے عزت کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا۔ ختم ہو گئی بات۔
دنیا میں آپ کی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا کیونکہ آپ بہت بڑے اقتدار والے ہو. دنیا میں آپ کی بات کا رد کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کو اللہ رب العالمین نے قوت عطا کیا ہے. مگر جب آپ میدان محشر میں رب العالمین کے سامنے آئے تو آپ کے پاس کیا بچا؟ آپ کی عقل، آپ کی تعلیم، آپ کا بڑکپن اور آپ کی یہ جاہ و عظمت اور آپ کی یہ خاندانی سطوت کس معنی کی ہے؟ کیا یہ لوگ آپ کو بچانے وہاں آئیں گے؟ بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ علی اخیہ مظلمۃ من عرض او غیرہ فلیتحللہ قبل یوم القیامۃ یوم لا درہم ولا دینار ولکن الحسنات والسیئات. کہا کہ اگر کسی انسان کا کسی دوسرے انسان پر دنیا میں کوئی حق ہو، آبرو سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو، تو دنیا ہی میں اس کو حلال کر لے قیامت کے دن سے پہلے، جہاں نہ روپیہ ہوگا اور جہاں نہ پیسہ ہوگا. لیکن نیکیوں اور برائیوں کا تبادلہ کیا جائے گا. نیکیاں اور برائیاں انسان کے پاس وہاں ہوں گی اور ان کے تبادلے کی صورت یہی ہے کہ جب اللہ رب العالمین میزان عدل قائم کرے گا تو ظالم کی نیکیاں، دنیا میں بہت بڑا عابد اور زاہد تھا، اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اس بے کس انسان کو دے دی جائیں گی جس کا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں تھا. پھر بھی اگر حقوق ختم نہیں ہوئے، ظلم کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، تو مظلوم کے گناہ، مظلوم کی برائیاں ظالم کے سر لاد دی جائیں گی. اس وقت خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی کا جو منظر ہوگا، اگر تھوڑی دیر کمرے میں بیٹھ کر آپ ایک مرتبہ سوچیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا سکون درہم برہم نہیں ہو جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ پھر دنیا میں آپ کسی کی آبرو کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے. مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کبھی آپ اپنی ناک کی حفاظت کے لیے اللہ کی شریعت کو پامال کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے نہیں لگتا کہ کبھی آپ مؤذن کی اذان پر اپنے بستر کو چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے سوچو میرے دوستو اور یاد کر لیں، یہ ظلم اور یہ زیادتی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کمزور کو پکڑا اور اسے پیٹ دیا. ظلم صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کم طاقتور کو طاقت والے انسان نے اب مشق ستم بنایا، اس پر ظلم کیا، اسے ستایا، اس کا حق چھین لیا، اس کا راستہ بند کر دیا، اس کا یہ کر دیا، اس کا وہ کر. یہی صرف ظلم نہیں ہے. ظلم کی وہ تمام شکلیں ہیں، ظلم وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے بندوں کے آپس میں حقوق کے طور پر طے کیے ہیں. اور ان حقوق میں جب آپ نے کمی کیا، بندوں کے جو حقوق اللہ رب العالمین نے دوسروں پر متعین کیے ہیں، جب آپ نے اس میں کوتاہی کی تو آپ کے نامہ اعمال میں وہ چیز درج ہو گئی. دنیا میں تو آپ نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن آپ بیٹھے ہیں راستے میں، ایک دوسرا گزر رہا ہے، آپ اسے دیکھ کر ہنس رہے ہیں. آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے، کسی کو وہاں سے کراس کرتے ہوئے دیکھا، اس کی طرف اشارہ کیا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگ گزر رہے ہیں، آپ نے ان پر جملے کسے، آپ نے ان پر طنز کیا، اور میں کیا شکلیں بتاؤں. یہ ساری صورتیں ظلم ہیں اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے. بڑے دھڑلے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کی طرح سے اس کو ہضم کر لیتے ہیں. لیکن میرے دوستو لکھ لو، یہی چھوٹے چھوٹے کام، یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں اور یہ معمولی قسم کے گناہ جنہیں آپ کوئی اہمیت نہیں دیتے، یہ آپ کے نامہ اعمال کو جب بھر دیں گی تو قیامت کے دن جب آپ آئیں گے تو آپ کی نیکیوں کا ترازو جھک جائے گا، آپ کی نیکیوں کا ترازو اوپر ہو جائے گا اور گناہوں کا ترازو نیچے ہو جائے گا. اسی لیے میرے نبی نے کہا تھا، ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن لا یضلن بالمرء حتی یہلکنہ. کہا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر مت سمجھو، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ گناہ انسان کے ساتھ برابر لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں، انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح ہم پر یہ بات فرض ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بندگی کریں،
اسی طرح سے ہمارے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ ہم اپنی عبادت کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا ایک دروازہ ہے اپنے آپ کو ظلم کی تمام شکلوں سے، ظلم کی تمام صورتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، کیونکہ اس ظلم کی موجودگی میں، دوسرے لفظوں میں حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرنے نے جب آپ قیامت کے دن آئیں گے تو یہ آپ کی نیکیاں برباد کر دینے کا سبب ہوگا، آپ کی نیکیوں کا اجر اور ان کا ثمرہ آپ تک پہنچنے سے روک دے گا، یہ حقوق العباد میں جو کوتاہی آپ کرنے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ مظلوم اور اس کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہے۔ دوسری روایت میں، وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم یہ قیامت کے دن تہ بتہ تاریکیاں ہوگا، ایک تاریکی نہیں بہت سی تاریکیاں ہوگا جن میں انسان اپنا راستہ کھو دے گا، جس میں انسان بھٹک جائے گا، منزل مقصود کی رہنمائی اسے نہیں مل سکے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم ودعوۃ المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارہ، کہا کہ تم مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ یہ آسمان پر بالکل چنگاری کی طرح سے اٹھ کر کے جاتی ہے، جیسے چنگاری آگ سے اڑتی ہوئی اوپر جاتی ہے، ایسے ہی مظلوم کی بددعا تیزی کے ساتھ اوپر اٹھ کر اللہ رب العالمین کے پاس جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا دعوت المظلوم وإن كان من فاجر ففجوره على نفسه، سنو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بددعا سے بچو، اگرچہ کہ مظلوم فاسق اور فاجر ہو، اگرچہ کہ مظلوم بدکار اور خطا کار ہو، کیونکہ اس کا گناہ اور اس کی بدکاری اس کے نفس کے اوپر ہوگی، مگر اس کی مظلومیت کی جو بددعا ہے وہ اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا دعوت المظلوم، اتقوا دعوت المظلوم ولو كان من کافر، کہا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو اگرچہ کہ کافر کی بددعا ہو، اگرچہ کہ یہ کافر کی بددعا ہو، یعنی بددعا اگر مظلوم آدمی کی ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا دعوت المظلوم فإنها تحمل على الغمام ويقول الله تعالى بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، کہا مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ وہ بدلیوں پر لاد کر اللہ کے پاس پہنچائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے عزت و جلال کی قسم میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، اگرچہ کہ کچھ وقت کے بعد، اگرچہ کہ کچھ تاخیر سے ہو، مگر میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے اندر ہم کو اس بات پر متنبہ کیا ہے کہ ہمیں ظلم کی تمام شکلوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے آپ کو ظلم کرنے سے ہمیں روکنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر اس بات پر متنبہ کیا ہے کہ مظلوم آدمی اپنے ظلم کا رونا جب رب العالمین سے روتا ہے، مظلوم آدمی جب اپنے ظلم اور مجبوری کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور سنتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، اسی میں سے دعوت المظلوم، 3 دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقینی طور سے ان دعاؤں کو یا ان بددعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے مظلوم کی بددعا، اس کو اللہ رب العالمین ضرور قبول کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اگر ان مظلوم نے بددعا کیا
تو اللہ تعالیٰ تو اسے سنے گا، وہ فریاد رسی کرے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے نامہ اعمال میں یہ جو گناہ درج ہوگا، ہمارے نامہ اعمال میں یہ جو ظلم درج ہوگا، یہ قیامت کے دن جب ہم نامہ اعمال لے کر کے حاضر ہوں گے تو یہی ظلم ہمیں نیکیوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم کر دے گا، یہی ظلم ہمیں ہماری نیکیوں کو ہم تک پہنچنے نہیں دے گا، اس کا ثمرہ اور اس کا پھل ہم تک نہیں پہنچنے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہم نے وہ کام کیا تھا جس سے اللہ رب العالمین نے ہم کو منع کیا تھا، اللہ رب العالمین نے جسے ہمارے لیے ناجائز قرار دیا تھا۔ اسی لیے میرے دوستو، میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زندگی میں کسی چیز کو حقیر اور معمولی سمجھنے کا جرم مت کیجیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ اللہ کے نامہ اعمال میں جمع ہو کر کے بہت بڑی بن جاتی ہیں۔ آپ سوچیں میرے دوستو، ہم 60 سال 50 سال 70 سال 80 سال زندگی گزارتے ہیں، کبھی اس کو کچھ کہہ دیا، کبھی اس سے جھگڑا ہو گیا، کبھی اس سے گالی گلوچ ہو گیا، زندگی 60 سال 70 سال کی چلی گئی۔ اگر ایک دن میں ایک آدمی سے ہمارا جھگڑا ہوا، ایک آدمی کو ہم نے گالی گلوچ دیا اور اس طرح ہماری عمر 70 سال گئی تو کتنے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہوں گے؟ یاد ہے کسی کو؟ سوچا کبھی کسی نے؟ کسی کو یاد نہیں، کسی کو یاد نہیں کہ کتنے نامہ اعمال ہمارے بیکار ہو رہے ہیں۔ اور جب رب کے سامنے حاضر ہو کر سب دیکھے گا، کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا۔ عجیب بات ہے، کون سا نامہ اعمال ہے؟ نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑتا ہے، نہ بڑے گناہ کو چھوڑتا ہے، سب کو سامنے کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو لکھ کر کے دکھا رہا ہے۔ کون سا یہ دفتر ہے اور کون سا یہ رجسٹر ہے، کوئی چیز فوت نہیں ہو پاتی۔ ہم بھول گئے، یاد نہیں ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے، بالکل نہیں معلوم، لیکن فرشتے نہیں بھولتے۔ میرے رب کے کرامن کاتبین اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علم سے کبھی کوئی ذرہ اوجھل نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ کیا کریں گے ہم؟ کیا کریں گے ہم؟ دنیا میں ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کون گناہ کرتے ہیں؟ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم بہت نیکی کا کام کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہی ایک عظیم گناہ ہے کہ انسان خود کو فرشتہ سمجھتا ہے، خود کو اللہ رسیدہ تصور کرتا ہے اور دوسروں پر اللہ کی پناہ۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے دوستو، ایک بار آپ سوچو اور ایک بار غور کرو کہ دنیا میں جو انسان فسق و فجور کے راستے پر چلتا ہے، سرکشی اور نافرمانی کا راستہ اپناتا ہے، گناہ کے دلدل میں اپنے آپ کو پھنسا لیتا ہے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مجرم ہے، وہ خود خوف زدہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، وہ ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ پر میری گرفت نہ کر لے۔ لیکن ہم نے تو عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، ہم تو صالح اور نیکوکار ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں، ہم نے اللہ رب العالمین کی بندگی میں اپنی زندگی وقف کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہم میدان محشر میں آئیں تو ان ساری عبادتوں کا کوئی ثواب ہم کو نہ مل سکے، ان ساری بندگیوں کا کوئی ثمرہ ہم کو نہ مل سکے، بتائیے ہم سے زیادہ محروم کون انسان ہوگا؟ ہم سے زیادہ محروم کون شخص ہوگا اس دنیا میں؟ اس لیے میرے دوستو، اس بات کو دل میں بیٹھائیے، اس بات کو دل میں پیوست کیجیے کہ جسے دنیا میں ہم معمولی سمجھتے ہیں، جسے دنیا میں ہم اپنی ناک کا مسئلہ بناتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں ہم اللہ کی شریعت کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے دین کو پامال کر دینے میں بھی کوئی دشواری محسوس نہیں کرتے، جس چیز کی وجہ سے ہم دنیا میں دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے میں، دوسروں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنانے میں، دوسروں کو اپنی بدزبانی کا شکار کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، وہی چیز کل قیامت کے دن آپ کی ناک کاٹنے کا سبب نہیں، آپ کا سر کاٹنے کا سبب بن جائے گی۔ پھر کیا کرو گے دوستو؟ دنیا میں اچھا نہیں لگتا یار کہ کوئی برا بھلا کہہ دے، دنیا میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی آدمی میرے سامنے بڑا سر اٹھا کر کے چلے، دنیا میں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آدمی مجھ کو کہہ دے اور میں اس پر برداشت کروں، کیوں برداشت کروں گا؟ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن جب آپ جواب دینے بیٹھتے ہو، جب آپ انتقام لینے بیٹھتے ہو تو آپ کو یہ یاد نہیں آتا
کہ رب العالمین جس نے مجھے پیدا کیا ہے، رب العالمین جو مجھے روزی دیتا ہے، رب العالمین جو میری موت اور زندگی کا مالک ہے، اگر اسی طرح سے وہ مجھ سے بدلہ لینے لگے تو کسی بندے نے میری شان میں گستاخی کیا، کسی مخلوق نے میرے ساتھ بدتمیزی کیا تو برداشت نہیں ہوتا۔ اس ایک کلمہ ناروا کا جواب کتنے کلمہ ناروا سے ہم دینا جانتے ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں، مگر کبھی ایک بات بھی دماغ میں آتی ہے کہ اگر ہم اس اللہ کے مظلوم اور بے کس بندے سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اگر رب العالمین ہم سے ہمارے گناہوں پر انتقام لینے کا سلسلہ شروع کر دے تو ہمارا کیا عالم ہوگا؟ ہم کہاں پہنچیں گے؟ ہم کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے، ہم کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہماری ناک اوپر ہونے کے بجائے نیچی بنانے کی کوشش کی گئی ہے، مگر آپ دن اور رات کے تمام حصے میں رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کی شریعت کو پامال کرتے ہو، اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑاتے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے کتراتے ہو، پھر نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر رب گرفت کر لے تو کیا ہوگا؟ اگر اللہ اس پر نظر ڈال دے غضب کی تو پھر ہمارا کیا ٹھکانہ رہ جائے گا؟ اس لیے میرے دوستو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زندگی کے اس بھنور میں اور زندگی کی اس طویل تگ و دو میں اس بات پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہے، جو بندوں کے اپنی ذات سے متعلق ہے، جو بندوں کے آپسی تعلق اور آپسی روابط سے متعلق ہے، اس کا دھیان دیں، کیونکہ یہ چیزیں ہماری نظر میں اہمیت نہیں رکھیں۔ بہت معمولی جیسے کیا ہو گیا، اتنے سے یہ ہوگا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اتنے سے وہ ہوگا کہ جب رب العالمین کا عدل کا ترازو رکھا جائے گا تو یہ بہت بڑا گناہ بن کر کے ترازو میں آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ بات ہم اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں ظلم کرنا آخرت میں انسان کو تباہ کر دینے کا سبب ہے۔ دنیا میں آپ کے پاس اللہ نے قوت دیا ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا میں آپ کے پاس وجاہت دیا ہے، دنیا میں سب کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس لیے آپ ظلم کر سکتے ہو، آپ دوسروں کو ستا سکتے ہو، کمزوروں پر گرفت کر سکتے ہو، بے سہارا اور بے نوا لوگوں کو آپ اپنے ظلم کا نشانہ بنا سکتے ہو، مگر کب تک؟ کتنے دنوں تک؟ 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا بھی ایک مرتبہ آپ سوچو، اس کے بارے میں بھی آپ ایک بار غور کرو، اس کے بارے میں بھی اپنی زندگی کا ایک مرتبہ احتساب کرو اور جائزہ لو کہ اگر اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے ہمارا حساب لیا جیسے دنیا میں ہم بندوں کا حساب لینا چاہتے ہیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کا جو قانون ہے اس کائنات میں، وہ ہے الجزاء من جنس العمل۔ جیسا آپ دنیا میں عمل کرو گے اسی جیسا بدلہ اللہ رب العالمین آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دیتا ہے آخرت سے پہلے، ان میں سے ایک ظلم بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بابا نے معجل عقوبتہما فی الدنیا قبل الآخرہ البغی والعقوق، کہا دنیا سے پہلے، آخرت سے پہلے دنیا میں، آخرت سے پہلے دنیا میں اللہ رب العالمین دو گناہوں کی سزا دیتا ہے، ایک تو ظلم ہے اور دوسرے والدین کی نافرمانی اور والدین کے ساتھ سرکشی کا رویہ۔ ان دونوں گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، آخرت میں جو رکھا وہ ایک الگ ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، صرف اتنی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ سنجیدگی کے ساتھ اپنے گریبان میں جھانک کر ہمیں اپنے نفس سے پوچھنا چاہیے۔ یہ کسی کے کہنے اور کسی کے سننے کی بات نہیں ہے، یہ اپنے نفس کا احتساب اور اپنے نفس کا جائزہ لینے کی بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہت بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں،
बड़े बड़े मासियत के काम से अपने आप को दूर रखते हैं, बड़े बड़े जराइम और बड़े बड़े गुनाह से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा रब्बुल आलमीन की बंदगी करते हैं, रोज़े और नमाज की पाबंदी करते हैं, तिलावत की अज़कार की पाबंदी करते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन इसी के साथ एक बात ये भी सोचें, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिनको हम हकीर समझते हैं, जिनको हम मामूली समझते हैं, वो गुनाह जमा हो करके हमारे पास हमें हमारी नेकियों के सवाब से महरूम न कर दें, हमें अपनी नेकियों के अज्र से फ़ायदा उठाने से हमको महरूम न कर दें। इसको सोचना चाहिए मेरे दोस्तों। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।